الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لكتك الكون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في زلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كل أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على
الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويك القول وللكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا زہر میں ڈوبا ہوا لے کے پیام قضا زہر میں ڈوبا ہوا لے کے پیام قضا رات سے خاموش ہے جان و دل مرتضی رات سے خاموش ہے جان و دل مرتضی آج خراسان میں ہے کرب و بلا کی فضا ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا نظر کیا دیر تک حاکم مغرور سے دل نے کیے مشورے سلسلہ و نور سے کھا لیے انگور کچھ کھوشے انگور سے ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا دل کا لہو بہہ گیا زہر کی رفتار سے دل کا لہو بہہ گیا زہر کی رفتار سے بیت شرف کو چلے بزم ستمگار سے بیت شرف کو چلے بزم ستمگار سے دوش پہ ڈالے ابا اٹھ گئے دربار سے ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا شہر میں چاروں طرف گریہ خاموش ہے شہر میں چاروں طرف گریہ خاموش ہے ہوش کسی کو نہیں غم کا فقط ہوش ہے ہوش کسی کو نہیں غم کا فقط ہوش ہے رات کے انداز میں دل بھی سیاہ پوش ہے ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا دوست جو دیں گے خبر
کیسے سنے گی بہن، دوست جو دیں گے خبر کیسے سنے گی بہن، خاک پہ بیٹھیں گے یوں پھر نہ اٹھے گی بہن، خاک پہ بیٹھیں گے یوں پھر نہ اٹھے گی بہن، سن کے شہادت تیری جی نہ سکے گی بہن، سن کے شہادت تیری جی نہ سکے گی بہن، ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا، ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا، اہل جہاں کا سکون درہم و برہم کرے، دل پہ ہے جو بار غم اس کو ذرا کم کرے، خاور غمگی چلو کہہ کے یہ ماتم کرے، ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا، ہائے غریب الوطن ہائے امام رضا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم غلام رزاق نظر علی آثاریہ کی روح کو احسار فرما۔ عزیزان گرامی، آج کی شب شہادت حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، اور انہیں کی مناسبت سے بھی آج کی مجلس ہے۔ عشرہ اربعین کا جو ہمارا موضوع ہے، عشرہ زینبیہ کا، زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور اس کی فضیلت، ساتھ ہی ایک مرد مومن کی بھی اصال ثواب کی مجلس ہے۔ خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کے تصدق میں، کربلا والوں کے طفیل میں، محمد والے محمد کے صدقے میں مرحوم کی شفاعت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ان کے اعمالوں کو قبول فرمائے، ان کو جوار امام رضا علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ مرد مومن خوش مزاج انسان تھے، متدین انسان تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ اکثر و بیشتر ان سے مجالسوں میں ملاقات ہوا کرتی تھی۔ حسینی مزاج، حسینی شعار رکھتے تھے، بہت ہی خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ مزاج سے لگتا تھا کہ ہاں حسینی مزاج ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنے والے، جس انداز سے لوگوں کے سامنے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی طریقے سے مرحوم بھی لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھے سلوک، اچھی محبت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملتے تھے، محبت کرتے تھے۔
لیکن افسوس کہ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کی یادیں، ان کی محبتیں سب کے دلوں میں ہمیشہ رہیں گی، اور ہمیشہ ہی وہ خیر اور نیکیوں کے ساتھ یاد کیے جائیں گے۔ خداوند عالم ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ چونکہ آج کی شب شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہے، اور ویسے ہماری جو گفتگو ہو رہی وہ فضیلت زیارت امام حسین کے سلسلے سے اور اس کی اہمیت کے سلسلے سے ہو رہی، چونکہ گفتگو کا مرکز اور محور زیارت ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آج بھی جو گفتگو ہماری ہوگی وہ زیارت ہی کے سلسلے سے ہوگی، لیکن زیارت امام رضا سے متعلق، اس لیے کہ یوں تو ائمہ علیہ السلام میں سب کی زیارتوں پر بے پناہ بے شمار ثواب اور اجر رکھا گیا ہے، لیکن میری نگاہ سے ایک روایت گزری، اس روایت نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا کیا مرتبہ ہے اور کیا اہمیت ہے۔ آئے مودت کے ذیل میں اگر آپ اس بات کو سماعت فرمائیں گے تو چونکہ خود امام رضا علیہ السلام کا ایک قول ہے، امام رضا کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کا میں مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر ہمارا حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہماری زیارتوں پر آئیں، یعنی تقاضۂ حق ہے، تقاضۂ محبت یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ ہماری زیارتوں پر آئیں۔ محبت کا بھی تقاضا ہے، ولایت اور امامت کا بھی تقاضا ہے، عصمت کا بھی تقاضا ہے، ہماری اور ان کی قربت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ائمہ کی زیارتوں پر جائیں۔ اب ایک اہم مسئلہ، چونکہ آج ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی تاکہ بات کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت اور اہمیت۔ ذہن میں اپنے سوال رکھیے گا کہ فضیلت اور اہمیت امام حسین کی بہت زیادہ ہے، لیکن جو میری نگاہ سے ایک روایت گزری ہے، جو حدیث گزری ہے نویں امام کے سلسلے سے، جو نویں امام نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ امام رضا کی زیارت کیا ہے۔ نویں امام جو مولا امام رضا کے بیٹے ہیں، جب ان سے راوی نے ایک سوال کیا، سوال غور کریے گا تاکہ ہمارا سلسلہ ٹوٹنے ہی نہ پائے۔ ایک راوی نے ایک سوال کیا فرزند رسول نویں امام سے جو امام رضا کے بیٹے ہیں، مولا یہ بتائیے آپ کے والد کی زیارت کا زیادہ فضیلت ہے، ثواب ہے، یا آپ کے جد حسین کے روزے کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے؟ چونکہ اول سے لے کر آخر تک سب کے سب محمد ہی ہیں، لیکن سوال بتا رہا ہے کہ سامنے والا کچھ پوچھ رہا ہے، اس کا ارادہ کچھ ہے، لوگوں کے سامنے اشکار کرنا، ظاہر کرنا۔ آپ کے والد بزرگوار امام رضا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے، فضیلت زیادہ، یا امام حسین علیہ السلام جو آپ کے جد ہیں؟ کل تک کی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں اندازہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بے پناہ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار ثواب ہیں، بے شمار اجر ہیں، اور سب کے میں نے الگ الگ سرخیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ کس نیت سے جا رہے ہیں، اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا ثواب ہے۔ سامنے والا دو ذات کو رکھ رہا، ایک امام رضا کی ذات اور ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس، اور سامنے والا پوچھ رہا آپ کے بابا کی ذات کا ثواب زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، یا آپ کے جد امام حسین علیہ السلام؟ مولا تھوڑا دیر خاموش رہا، اور خاموش رہنے کا ایک جملہ فرمایا، میرے بابا کی زیارت کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے۔ امام رضا کی زیارت کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا آپ کے جد سے زیادہ؟ مولا نے فرمایا ہاں۔ ریزن سنیے گا، جو ریزن علامہ مجلسی نے بیان فرمایا۔ علامہ مجلسی نے اس کا سبب بیان فرمایا، اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ مولا امام تقی علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا۔
مولا نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سب کرتے ہیں. متوجہ رہے گا جانے گرامی, امام حسین علیہ السلام کی زیارت سب کرتے ہیں. جو امام حسین علیہ السلام کو فرزند رسول مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, جو ائمہ اثنا عشر کو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, جو 6 امام کو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, جو 7 امام کو مانتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یعنی جو بھی جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے سب کے سب حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن جب امام رضا کا مسئلہ آتا ہے تو نو امام خود ارشاد فرماتے ہیں صرف اور صرف ایک گروہ ہے, ایک طبقہ ہے جو امام رضا کی زیارت کرنے جاتا ہے. صرف ایک گروہ. ایک گروہ کا مطلب کیا؟ یعنی جو 12 امام کے ماننے والے, جو ائمہ اثنا عشر کو ماننے والے. ورنہ ہوتا ہے کیا, جو 6 امام تک مان رہا تو بس 6 امام تک کی زیارت کرے گا نا, جو 7 امام کو مان رہا صرف 7 امام تک کرے گا نا. تو 8ویں امام کا کیا مسئلہ ہوا؟ جو 6 امام کو ماننے والا وہ 8ویں امام کی زیارت نہیں کرے گا, جو 7 امام کو ماننے والا ہے وہ 8ویں امام کی زیارت نہیں کرے گا. لیکن جو 6 امام کو ماننے والا ہے وہ بھی حسین کی زیارت کرے گا, جو 7 امام کو ماننے والا ہے وہ بھی حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا. اللہ علیہ سے وہ فرماتے ریزن اور سبب یہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت سب کے سب نہیں کرتے, صرف اور صرف ایک گروہ ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں وہی گروہ کرتا ہے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا فضیلت اور ان کا ثواب زیادہ رکھا گیا, چونکہ اقلیت ادھر ہو رہی ہے. بہت ہی مختصر لوگ جا رہے ہیں, کم تعداد میں جانے والے ہیں. اور یہ کم تعداد میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تعداد کی کمی ہے, تعداد میں کم جانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ امام رضا کی امامت کے قائل کم لوگ ہیں, اقرار کرنے والے کم ہیں, ان کے مولا کو امام ماننے والے کم ہیں. اسی لیے نبی امام نے فرمایا میرے بابا کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے. مولا امام رضا خود ارشاد فرماتے ہیں, چونکہ مرحوم کی بیسال ثواب کی یہ مجلس ہے, اس حدیث کے ذیل میں سماعت فرمائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ مولا امام رضا کی زیارت کیا ہے. مولا امام رضا فرماتے ہیں میرے شیعوں کو حکم دو کہ میری زیارت کے لیے آئیں, میری زیارت کے لیے آئیں. اس کے بعد مولا خود فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص میری زیارت کے لیے آتا ہے تو میں 3 مقام پر اس کے سامنے آؤں گا, اس کی مدد کروں گا, اس کی نصرت کروں گا, اس کی ناصر بنوں گا. پوچھا مولا کون سے 3 موقع ہوں گے؟ کہ جس وقت اعمال نامہ دائیں اور بائیں ہاتھوں میں دیا جانے لگے گا, جو میرا ظاہر ہوگا میں اللہ سے سفارش کروں گا میرے معبود اسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما. مطلب کیا ہوا؟ میدان محشر میں جب اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ عمل کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامیاب ہے, بائیں ہاتھ میں ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناکام ہے. مولا فرما جو میرا ظاہر ہوگا اس موقع پر میں خود آ جاؤں گا میرے معبود اسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما. مولا فرما رہے ہیں کہ جس وقت پولے صراط کو عبور کرنا ہوگا, پار کرنا ہوگا, اس وقت میں آ جاؤں گا, پولے صراط کو اوپر اپنے ظاہر کو میں پار کراؤں گا, میں گزاروں گا کہ پولے صراط تاکہ اس کے قدموں میں لرزش نہ ہونے پائے, قدم میں لڑکھڑاہٹ نہ پیدا ہونے پائے, وہ پولے صراط کو آسانی سے عبور کر جائے. کس کو؟ جو میرا ظاہر ہوگا, جو میرا ظاہر ہوگا میں آ جاؤں گا. تیسرا کون سا موقع؟ مولا فرما رہے ہیں جس وقت اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا میں آ جاؤں گا میرے معبود یہ میرا ظاہر ہے. یہ میرا ظاہر کہنا اس بات کی دلیل ہو جائے گا کہ اس کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے, اس کا میزان عمل میں اس کا عمل وزنی ہو جائے. عزیزان گرامی میدان محشر میں جو نجات کا بیس ہے وہ ہے ہی کیا؟ وہ کیا چیز ہے؟ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام, محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان ولایت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, زیارت ائمہ کے ساتھ جائے گا اور ہر منزل پر امام علیہ السلام خود حاضر و ناظر ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب کے لیے مشکلیں ہو سکتی ہیں لیکن امام کے زائرین کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہو سکتی. وہ پولے صراط کو بھی آسانی سے عبور کر جائے گا, میزان کے بھی مسئلے کو آسانی سے طے کر لے گا اور نام اعمال بھی اسے دائیں ہاتھ میں مل جائے. ثواب کتنا رکھا گیا ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے اوپر؟
آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثوابات آج لگاتار ملاحظہ فرما رہے، سماعت فرما رہے. امام رضا کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب نویں امام سے پوچھا گیا، مولا یہ بتائیے، آپ کے بابا یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کی شہادت کے بعد ان کے قبر کی زیارت کرے گا اسے 1000 حج کا ثواب ملے گا، 1000 حج کا ثواب ملے گا. مولا کیا یہ روایت درست ہے؟ مجھے سنتے سنتے میرے تک پہنچی ہے، کیا یہ روایت درست ہے، صحیح ہے؟ کتنے زیادہ حج کا ثواب ملے گا؟ مولا نے فرمایا ہاں یہ روایت صحیح ہے. میرے بابا نے فرمایا، اس کے نویں امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بابا کی زیارت کرے، روزے کی، ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرے، ظاہر امام رضا ہو، اس ساتھ کے ساتھ ان کے حق کا اعتراف کرتا ہو، ان کی معرفت رکھتا ہو، تو اب اس کے بعد نویں امام نے شروع کیا، 1000 کرتے کرتے مولا فرما رہے 10 لاکھ حج کا ثواب ہے، 10 لاکھ حج کا ثواب ہے. عزیزان گرامی، قسم خدا کی ان چیزوں کو جب آج ہم سنتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں، جب اس کا اجر ملے گا تو قلب کتنا مسرور ہوگا. جب آج ہم سنتے ہیں، جب آج ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، جب ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں کہ 10 لاکھ حج کا ثواب، 1000 حج کا ثواب، 10,000 حج کا ثواب، اور ایک ایک قدموں پر حج کا ثواب، یہ جو ساری روایتیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، کتابوں میں لکھی جا رہی ہیں، لکھنے والا کتنا خوش ہوتا ہوگا، سننے والا کتنا خوش ہوتا ہوگا، پڑھنے والا کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ ایک عمل کے اوپر خداوند عالم اتنا اجر عطا فرما رہا ہے. اور جب یہی اجر خداوند عالم میدان محشر میں عطا فرمائے گا تو زائرین امام رضا کا قلب کتنا مسرور ہوگا، امام رضا کے چاہنے والے کا دل کتنا خوش ہوگا. اس لیے کہ اتنا عظیم اجر، اتنا عظیم صلہ، اتنی عظیم جزا عطا فرمائے گا. کس کی بنیاد پر؟ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بنیاد پر. یہ ہے امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام کا جو دور ہے وہ کس کا دور ہے؟ خلفائے بنی عباس کا دور ہے. بنی امیہ کی حکومت ختم ہو چکی ہے، بنی عباس کا سلسلہ چل رہا ہے. اور اس دور میں مولا کے دور میں جو ہے وہ شخص کا نام ہے مامون. یہ ہے خلیفہ عباسی. عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے جتنے بھی سلاطین آئے ہیں، جتنے بھی حاکمین آئے ہیں، جتنے بھی حکومت کرنے والے آئے ہیں، ان سب نے ہمیشہ اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہے، ہمیشہ اہل بیت کے اوپر تشدد کیا ہے، ہمیشہ سے اہل بیت کو ستایا ہے، الگ الگ طریقوں سے ستایا ہے، الگ الگ انداز سے ستایا ہے. جس کو جو موقع ملا ہے اس نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے. بنی عباس میں مامون رشید کا بھی یہی دور حال رہا. اس نے پوچھا یہ بتاؤ میری حکومت کو خطرہ کتنے لوگوں سے؟ میری حکومت کو خطرہ کتنے لوگوں سے؟ وزیر نے کہا 3 سے. کہا کس سے کس سے؟ کہا ایک تو تیرا خود بھائی ہے امین، کہا دوسرا کہا اس کا وزیر، کہا ان دونوں کو تو میں سمجھ لوں گا، تیسرا کون ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا. کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ مدینے میں رہتے. کہا یہ ہے کون؟ کہا فرزند رسول. کہا نہیں، فرزند رسول کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، فرزند رسول کا وہاں پر رہنا ٹھیک نہیں. کہا پھر کیا کرا جائے؟ کہا ان کو وہاں سے لے کر کے یہاں آ جاؤ تاکہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے. اور ہاں اتنا خیال رہے جب ان کو مدینے سے یہاں پر لے کر کے آنا تو اتنا خیال رہے ایسے انجان راستوں سے لے کر کے آنا ہے کہ جن راستوں میں شیعوں کے گاؤں نہ پڑتے ہوں، شیعہ آبادیاں نہ ہوں، چاہنے والے نہ ہوں، محب نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سفر کریں گے تو جو بھی ان کا چاہنے والا ہوگا، ان کا شیعہ ہوگا، ان کا محب ہوگا، وہ سب کے سب ان سے قریب ہونے لگیں گے. انجان راستے سے لے کے آنا. عزیزان گرامی اتنا یاد رکھیں، اہل بیت مجمع کے محتاج نہیں ہے. اہل بیت مجمع کے محتاج نہیں. اچھا کردار، اچھا اخلاق خود اپنا اثرات راستوں میں چھوڑتا چلا جاتا ہے. اچھے اخلاق، اچھا کردار
اچھے اعمال اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کر جاتا ہے. حکم ہے کہ انہیں عماری میں لے کر کے آیا جائے, پردہ ڈال کر کے لایا جائے تاکہ ان سے کہیں ملاقات نہ ہو کسی شیعوں کی. اور جب مولا کو لے کر کے آیا جا رہا تھا تو روایت کے جملے ہیں, جس راستے سے گزر رہے تھے, جن علاقوں سے مولا کا گزر ہونے والا ہوتا تھا, مولا کی سواری بعد میں پہنچتی تھی, لوگوں کا پہلے پتہ چل جاتا تھا فرزند رسول کی سواری آ رہی. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جوک در جوک لوگ مولا کے قریب آ رہے تھے, جوک در جوک لوگ مولا کے قریب آ رہے تھے. اور یہ قافلہ, یہ مولا کی سواری جب نشاپور تک پہنچی ہے تو روایت کے جملے 20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا. کیا کہا تھا کہ انجان راستے سے لے کر کے آنا. خود جو لوگوں نے مولا کے سفر میں ساتھ میں تھے نا, وہ خود جو وہ مامون کے آدمی تھے, مامون کے سپاہی تھے, مامون کے فوجی تھے, لیکن مولا کے راستے کے اخلاق کو دیکھ کر کے, عبادتوں کو دیکھ کر کے, زہد کو دیکھ کر کے, مولا کی خاکساری کو دیکھ کر کے, مولا کے حسن اخلاق کو دیکھ کر کے, سپاہی مامون کے تھے, دل میں مولا کی محبت بساتے چلے گئے. دل میں محبت اہل بیت بستی چلی گئی. اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا دین کیا ہے, تو مولا نے بس ایک جملے میں ارشاد فرمایا تھا. مولا نے فرمایا تھا کہ دین کچھ نہیں ہے سوائے محبت اور دشمنی کے, حب اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں ہے, یہی تو دین ہے. اچھوں سے محبت کرو, بروں سے نفرت کرو, اس کے علاوہ دین کیا ہے؟ اگر اس چیز کو آسانی سے سمجھنا, اللہ سے محبت کرنا, بتوں سے نفرت کرنا, پیغمبر سے محبت کرنا, ابو لہب جیسے سے نفرت کرنا, علی سے محبت کرنا, ابو سفیان سے نفرت کرنا, معاویہ سے نفرت کرنا ہے, امام حسن سے محبت کرنا, حسین سے محبت کرنا ہے, یزید سے نفرت کرنا ہے. اسی دو جملوں کے اندر پورا دین سمٹ آتا ہے. اور جب محبت کرنا تو محبت کا تقاضا ہے جس سے محبت کیا جائے اسی کے اخلاق کو اختیار کیا جائے. جس سے نفرت کا حکم دیا گیا ہے, نفرت کا تقاضا یہ کہ جو عادتیں ان لوگوں میں ہیں ان عادتوں کو چھوڑا جائے, ان عادتوں کو, ان خصلتوں کو نہ اپنایا جائے. یزید شرابی تھا, مطلب یہ کہ شراب نہیں پینا. یزید بے نمازی تھا, مطلب یہ کہ نماز نہیں چھوڑنا. یزید حرام کام کرتا تھا, اس کا مطلب یہ کہ حرام کام نہیں کرنا. اب اگر حسین سے محبت کرنا ہے, علی سے محبت کرنا ہے, پیغمبر سے محبت کرنا ہے, تو تقاضا محبت یہ ہے کہ جیسی نماز یہ پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھا جائے, جیسا حق یہ ادا کرتے تھے ویسے حق ادا کیا جائے, جس اخلاق سے پیش آتے تھے اس اخلاق سے پیش آیا جائے, جس محبت کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے اسی محبت کے ساتھ سلوک کیا جائے. اسی لیے مولا نے ارشاد فرمایا دین کچھ نہیں ہے صرف دو لفظوں میں سمٹا ہوا, یا تو حب ہے یا بغض ہے, یا محبت ہے یا دشمنی ہے. اسی ایک فلسفے کے اندر پورا دین سمٹ گیا. مولا نے لوگوں سے محبت کا سلوک کیا, نتیجہ کیا ہوا؟ سپاہی تھے مامون کے, دل میں محبت بستی چلی گئی امام رضا کی, مولا امام رضا کی محبت بستی چلی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب نشاپور کے قریب قریب مولا پہنچے ہیں تو 20,000 لوگ, اتنا کثیر مجمع. اور جب مولا کو دیکھا ہے تو پریشان تھے لوگ مولا کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے, دیدار کرنا چاہ رہے تھے. مولا نے ہماری کا پردہ ہٹایا, ان لوگوں نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. کیوں معلوم ہے؟ ظالم کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں پتھر کی ہو گئی ہوں گی. جب معصوم کے چہرے کو دیکھا تو سمجھ میں آیا رسول کیسے تھے, علی کیسے تھے, حسین کا چہرہ کیسا تھا, امام حسن کا نور کیسا تھا. جب چہرے کو دیکھ لیا تو آنکھیں اشکبار ہونے لگی. زمانے بعد محمد کو دیکھا تھا, زمانے بعد علی کو دیکھا تھا, زمانے بعد جانشین محمد کو دیکھا تھا, زمانے کے بعد کسی معصوم کے چہرے کا دیدار ہوا تھا. ظالمین کو دیکھتے دیکھتے عرصہ گزر گیا تھا, ایک عرصے کے بعد آج مظلوم کو دیکھا ہے. کچھ دور آگے بڑھے تو پریشان ہے لوگ کہ مولا کچھ ارشاد فرمائے. مولا نے ایک حدیث ارشاد فرمایا جس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب. حدیث سلسلۃ الذہب کا مطلب کیا؟ مولا نے اس پوری حدیث میں کسی بھی غیر معصوم کا ذکر نہیں کیا, اپنے سے شروعات کی ہے اور اللہ تک پہنچایا ہے. اپنا ذکر کیا, اپنے والد کا ذکر کیا, اپنے دادا کا ذکر کیا, اپنے اجداد کا ذکر کرتے کرتے اللہ تک پہنچا. اس کا ایک جملہ فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. لا الہ الا اللہ قلعہ ہے,
جو بھی اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا. کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے امان پا گیا. ہماری کا پردہ گر گیا، کچھ دور گئے تو پھر مولا نے ہماری کا پردہ ہٹا کر ایک جملہ فرمایا، لیکن بے شرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. دیکھو لا الہ الا اللہ عذاب سے بچا لے گا، اکیلا ضرور ہے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک میں بھی ہوں. مطلب کیا ہے؟ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کی نجات نہیں ہے. ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا عذاب سے نہیں بچ جائے گا. مطلب سمجھ میں آئے جانے گرامی؟ اس حدیث کے لفظ شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا نے بہت بڑے مسئلے کو حل کیا. اگر حدیث صرف لا الہ الا اللہ حسنی تک ہوتی، فمن دخل حسنی آمن من عذاب تک ہوتی، تو صفین والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، جمل والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نہروان والے بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، کربلا وار میں قاتلین امام حسین بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے. لیکن امام رضا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے ایک جملہ کہا، وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. اس کے ساتھ شرطیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا عذاب سے نہیں بچے گا، وہی انسان عذاب الہی سے بچے گا جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ ولایت اہل بیت کا بھی اقرار کرتا ہو. جو ولایت محمد والے محمد کا اقرار کرتا، اور ان لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں. ہر لا الہ الا اللہ والا نہیں بچ جائے گا، ورنہ صفین والے بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، جمل والے بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، نہروان والے بھی لا الہ الا اللہ کہتے تھے. لیکن جو لا الہ الا اللہ عذاب سے بچانے والی شرائط ہیں، انہی کے یہ مقابلے میں آ گئے، انہی ولی اللہ کے مقابلے میں آ گئے. صفین علی کے مقابلے میں ہے، جمل علی کے مقابلے میں ہے، نہروان علی کے مقابلے میں ہے، کربلا حسین کے. عزیزان گرامی، پیغمبر کی جانشین نے بتایا صرف لا الہ الا اللہ نہیں بچاتا، ولایت اہل بیت ساتھ میں ہونا چاہیے، محبت اہل بیت ہونا چاہیے، تب جا کر کے انسان نجات پاتا ہے. عزیزان گرامی، مولا امام رضا علیہ السلام جب پہنچے تھے دربار میں، تو مامون نے پہلے اعلان کیا تھا کہ دیکھو کوئی بھی ان کے تعظیم میں نہ کھڑا، کوئی بھی ان کے احترام میں نہ کھڑا ہو. جب آئیں تو کوئی نہ کھڑا. لیکن مولا جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے نا، لیکن جیسے ہی مولا دربار میں داخل ہوئے تو روایت کے جملے ہیں، مامون سب سے پہلے تک سے کھڑا ہوا، سب سے پہلے مامون تک سے کھڑا ہوا. عزیزان گرامی، جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے تک میں کیوں کھڑے ہوئے؟ تو نہیں تو منع کیا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا احترام میں، سب سے پہلے تو ہی کھڑا ہو گیا. کہا ان کی حیبت ان کی ہے، ان کی جلالت ایسی ہے کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا. عزیزان گرامی، احترام ائمہ ہے، یہ احترام معصوم ہے. کتنا بھی بڑا حکم دے دیا جائے کہ احترام کے لیے نہ کھڑا ہونا، فطرت کا تقاضا ہے کہ اہل بیت کے احترام میں کھڑا ہوا جائے. جو کوئی نہیں کھڑا ہوتا، خداوند عالم نے اس بات کے لیے فطرت میں باتیں رکھی ہیں کہ کتنا بھی بڑا حکم سنا دو کہ کوئی احترام میں نہ کھڑا ہو، ان کی حیبت، ان کی جلالت، ان کا رعب تمہیں کھڑا کر دے گا. مولا کو ولی عہدی دی گئی ہے، پہلے خلافت پیش کی گئی تھی، تو مولا نے ایک جملے میں جواب دے دیا. جواب سنیے گا ذرا. مولا فرما رہے ہیں اگر تو اس کا حقدار ہے تو تو علیحدہ نہیں ہو سکتا، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اور اگر تیرا حق نہیں ہے تو جو تیرا ہی حق نہ ہو تو دوسرے کو کیسے دے دے گا؟ متوجہ سے گرامی، اگر تیرا حق ہے تو تو الگ نہیں ہو سکتا، نہیں تیرا حق ہے تو تیرا خود بیٹھنا غلط، پھر تو دوسرے کو دے کیسے سکتا ہے؟ بعد میں ولی عہدی دی گئی. مولا نے اعلان کر دیا تھا، خود کو دیا تھا کہ تجھ سے پہلے تو میں شہید ہو جاؤں گا، تجھ سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرے جد نے فرمایا ہے، میرے جد نے فرمایا. کہ بہرحال آپ کو قبول کرنا پڑے گا، اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. مولا نے شرائط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کیا ہے. اس وقت ان شرائطوں کو نہیں پیش کرنا ہے، لیکن بہرحال ان شرائطوں کو مولا نے رکھا، اس بنیاد پر مولا نے ولی عہدی کو قبول کیا. مامون نے مولا کو قتل کیا.
مولا کی شہادت کا سبب بنا. سبب بھی نہیں بنا بلکہ خود مولا کو اسی نے شہید کیا. شہید کیسے کیا؟ مولا کی ذات اس کی نگاہوں میں کھٹکتی تھی. وہ مولا کی ذات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا, وجود مقدس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اخلاق خود اپنی طرف کھینچتا ہے. محبت میں کشش پائی جاتی ہے. کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو نا, وہ خود بخود آپ کا گرویدہ ہو جائے گا, آپ کا چاہنے والا ہو جائے گا. اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ نا, سامنے والا خود آپ کے در پہ آنے لگے گا. مولا حسن اخلاق کے پیکر ہیں, خلق عظیم کے مصداق. محبت کی اگر جہاں تک بات کی تو جس کی محبت خود اجر رسالت تو وہ کتنا بڑا محبت کرنے والا ہوگا. روایت کے جملے یہ چیزیں مامون سے برداشت نہیں ہوئی. مولا کے ایک صحابی ابو سلط حروی, مولا نے جملہ فرمایا, ابو سلط آج مامون مجھے بلائے گا, آج کے بعد میری شہادت ہو جائے گی. وہ بہت پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا, لیکن میں تمہیں ساری بات بتا دیتا ہوں. مولا نے ساری بات بتائی. اس کے بعد کہا کہ ابو سلط پریشان مت ہونا, میرا غسل و کفن کے لیے دفن کے لیے تم پریشان نہیں ہونا. ہم معصوم ہیں, معصوم کو معصوم دفن کرتا ہے. مولا مامون کے دربار میں پہنچے. پھل رکھے ہوئے تھے دشت میں, مختلف قسمیں. انہیں پھلوں میں انگور تھا. اس نے انگور میں زہر پیوست کرائے تھے. کیا فرزند رسول یہ دیکھیں کتنا بہترین انگور آپ کے لیے میں نے منگوائے. مولا نے فرمایا جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ لذیذ ہیں. کہا فرزند رسول پھر بھی آپ کھائیں کہ آپ میری طرف سے بدگمان ہیں. مولا نے فرمایا جو مشیت میں ہے وہ ہو کے رہے گا. کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو میں خود پہلے کھا لیتا ہوں. اس ملعون نے انگور کی ان خوشوں کو اٹھایا جس میں زہر نہیں تھا. اس کے بعد مولا کی طرف زہر والا انگور پڑا دیا. مولا نے روایت کے جملے سے 3 دانے انگور کے کھائے, صرف 3 دانے انگور کے کھائے. جیسے 3 دانے انگور کے کھائے ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے ہاتھ روک لیا, کہا اور نوش فرمائیے. مولا نے فرمایا نہیں بس اتنا کافی ہے. کہا کیوں؟ کہا تو جہاں بھیجنا چاہتا ہے اس کے لیے 3 دانے انگور کافی ہے. مولا گھر پر آ گئے. مولا کا صحابی ہے ابو سلط حروی. مولا نے فرمایا ابو سلط مجھے زہر دے دیا گیا. ابو سلط میں جا رہا ہوں حجرے میں. ابو سلط میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ میرے غسل و کفن کے لیے پریشان نہ ہونا. معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے, معصوم کو معصوم کفن پہناتا ہے, معصوم کی معصوم نماز جنازہ پڑھتا ہے. روایت کے جملے مولا جب حجرے میں گئے, اپنے کمرے میں گئے ہیں تو زہر نے جب اثر کیا ہے تو مولا تڑپ رہے تھے. مولا تڑپ رہے تھے. ابو سلط دروازے کے باہر بیٹھا تھا, پریشان تھا. جب چاہنے والا ہو نا تو پریشانی تو لازمی ہے کہ مولا تڑپے اور چاہنے والا کچھ نہ کر پائے. مولا کو زہر دیا جائے اور مولا کا محبت کرنے والا, مولا سے محبت کرنے والا کچھ نہ کر سکے. تڑپ رہا تھا, کرے تو کیا کرے. دفتن کیا دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا. اس نے کہا دروازہ تو بند تھا, آپ اندر کیسے آ گئے؟ ناوے امام نے فرمایا اسی طاقت سے آیا ہوں جس طاقت سے مدینے سے یہاں تک کا سفر کیا ہے. اسی طاقت سے آیا. مولا پہنچے ہیں تو مولا تڑپ رہے تھے. جب ناوے امام پہنچے ہیں نا تو مولا تڑپ رہے تھے. اسرار امامت سپرد کیا, وصیتوں کو کیا ہے. اس کے بعد ناوے امام سے فرمایا میرے لال آپ ہی میں جو غسل دیجیے گا کفن پہنائیے گا. مولا کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. ناوے امام باعجاز آ گئے, غسل بھی دے دیا, کفن بھی پہنا دیا, تابوت میں جنازہ بھی ہو گیا, تشییع جنازہ بھی ہو گئی. مولا کو سپرد خاک کیا گیا, نماز جنازہ ہوئی اور سپرد خاک کر دیا گیا.
مولا کے لقبوں میں زیارتوں میں ایک فقرہ آتا ہے، پتہ ہے کیا؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا. سننا عزادارو، مولا کی زیارت میں ایک فقرہ آتا ہے کیا؟ السلام علیکہ یا غریب الغربا. اس کا مطلب کیا معلوم؟ میرا سلام ہو اس غریب پر جو غربت میں مارا گیا، میرا سلام ہو اس مسافر پر جو عالم مسافری میں مارا گیا، میرا سلام ہو اس مظلوم پر جو وطن سے بہت دور شہید کیا گیا. لیکن عزادارو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے جملہ سننا، مولا واقعاً وطن سے دور تھے. مولا کہاں؟ توس کہاں؟ مدینہ کہاں؟ لیکن عزادارو، آج بھی مولا کی زیارتوں میں فقرہ پڑھتے نا، السلام علیکہ یا غریب الغربا، ہمارا سلام ہو غریب الغربا پہ. عزادارو، واقعاً مولا غریب الغربا ہیں، واقعاً مولا وطن سے دور مارے گئے، واقعاً مولا کی شہادت وطن سے دور ہوئی ہے. لیکن عزادارو، اس دور شہادت کے بعد بھی مولا کو غسل بھی مل گیا ہے، مولا کو کفن بھی مل گیا ہے، مولا کی تشییع جنازہ بھی ہو گئی ہے، مولا کے جنازے کو دفن بھی کر دیا گیا ہے. عزادارو، یہ اس کی غربت ہے کہ جو وطن سے دور مارا گیا. لیکن عزادارو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا حسین کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے، اس لیے کہ حسین بھی وطن سے بہت دور ہیں، شہر میں نہیں ہیں، جنگل میں ہیں. لیکن عزادارو، نہ ہی کفن ہے، نہ ہی دفن ہے، نہ ہی سپرد خاک کیا جا رہا ہے، نہ ہی نماز جنازہ ہو پا رہی ہے، نہ ہی مولا کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. ارے جنازہ اٹھانے تو دور کی بات، جنازے کو سلامتی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، جنازہ محفوظ بھی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے کہ مولا کے ساتھ مولا کا بیٹا نہیں تھا. ارے ہاں، سید سجاد موجود تھے، بیمار کربلا موجود تھے. لیکن عزادارو، وہ بیمار کربلا اپنے بابا کے جنازے کو کیسے دفن کرے، اپنے بابا کے جنازے کو کفن کیسے پہنائے، اپنے بابا کے جنازے کی تشییع جنازہ کیسے کرے، اپنے بابا کے جنازے کو دفن کیسے کرے. اس لیے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ہاتھوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، انسان کے جسم کا آزاد ہونا ضروری ہے. عزادارو، چوتھے امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہیں. عزادارو، اتنا غریب امام نہ حسین جیسا نظر آیا اور نہ ہی اتنا غریب امام سید سجاد جیسا نظر آیا کہ جہاں پہ بابا کا جنازہ پڑا ہو اور بیٹا ہو لیکن بابا کے جنازے کو دفن نہ کر پائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، 8ویں امام کا جنازہ دفن ہو گیا، سپرد خاک ہو گئے. آج الحمدللہ علی شان روزہ موجود ہے، کثیر تعداد میں زائرین جاتے ہیں. اللہ سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے، امام رضا کی زیارت نصیب کرے، مولا کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. لیکن عزادارو، امام حسین اس غربت میں مارے گئے کہ مولا کا جنازہ سپرد خاک نہیں ہوا. لیکن ایک روایت ملتی ہے عزادارو کہ مولا باعجاز آئے تھے اور 3 روز کے بعد آئے تھے. چوتھے امام باعجاز آئے تھے اور باعجاز آئے تھے. عزادارو سننا، لیکن 3 روز کے بعد آئے تھے. لیکن کس عالم میں آئے تھے پتہ ہے عزادارو؟ کس عالم میں آئے تھے پتہ ہے؟ جب لشکر یزید چلا گیا ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ بنی اسد کی عورتوں نے، بنی اسد کے بچوں نے، بنی اسد کے جوانوں نے کہا، آقا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ جنازے کو دفنا دینا، جنازے کو سپرد خاک کر دینا. کہا چلو چل کر کے آقا کے جنازے کو دفن کرے. عزادارو، بنی اسد کا کنبہ چلا ہے ہاتھوں میں بیلچہ لے کر کے. سننا عزادارو، قیامت کا مصائب ہے، ہاتھوں میں بیلچہ لے کر کے چلا. کیوں معلوم ہے؟ قبر کو کھودنا ہے نا، قبر کو کھودنا ہے نا، جنازے کو دفن کرنا ہے نا. لیکن جب مقتل میں پہنچے ہیں تو سب نے بیلچہ رکھ دیا، سب نے بیلچہ رکھ دیا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جنازہ دفن کیسے کرے؟ جنازہ سلامت ہو تو دفن ہونا، جنازہ سلامت ہو تو دفن ہونا. جنازہ پہچانا کیسے جاتا ہے؟ یا تو لباس سے یا چہرے سے. گلا کٹ چکا ہے، سر نوکے نیزے پر بلند ہے، لباس اتر چکا ہے، لاشا پامال ہو چکا ہے. کرے تو کیا کرے؟ کیسے جنازے کو دفن کرے؟ سب کے سب کش میں تھے،
کہ مولا کی وصیت ہے کیسے عمل کیا جائے, کیسے مولا کو سپرد خاک کیا جائے. ابھی سب سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نقاب پوش آیا. کیا سوچ رہے ہو؟ کہ جنازے کو دفنانا ہے. کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. سننا عزادارو, قیامت کا مصائب ہے, چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. کیسے مدد ہوگی؟ کہ ایک چٹائی لے آؤ, ایک چٹائی لے آؤ. لاشے کے ٹکڑے کو اٹھانا شروع کیا. جب لاشوں کا ٹکڑا اکٹھا ہو گیا تو کیسے لے جاؤ اور لے جا کر کے ایک جگہ پر دفنا دو. ایک بتا تاری ایسے کرتے کرتے نقاب پوش نے سارے لاشوں کو دفنانا شروع کیا. روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسد کے سرداروں نے پوچھا اور بتا اور بھی کوئی جنازہ؟ کہا ہاں ایک جنازہ اور ہے. کہا کہاں پر ہے؟ کہا فرات پر ہے. کہاں پر ہے؟ فرات پر ہے. روایت کے جملے جیسے ہی فرات پر پہنچے ہیں شانہ قلم ہے. روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جنازے کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرتے جا رہے ہیں, زاروں قطع روتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ کہہ رہا چچا عباس, چچا عباس آپ یہاں شانہ قلم کرا کے شہید ہو گئے. اے چچا عباس جن کے پردوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی وہ بیبیاں بے ردا ہیں, بے مقلا چادر ہیں, بے کجاوا اٹھا پر ہے. مولا عباس کے جنازے کو بھی سپرد خاک کیا گیا. اب روایت کے جملے ہیں کہ مطلب بنی اسد کے سرداروں نے پوچھا کیا سب کا لاشا ہو گیا؟ کہا نہیں ایک لاشا اور ہے. کہا کہاں پر ہے؟ کہا نشیب کے علاقے میں ہے, نشیب کی طرف ہے. روایت کے جملے وہ جب بڑھنے لگے تو مولا نے کہا نہیں اب آپ لوگ نہ ہو, اس لاشے کو اکیلے مجھے دفنانا ہوگا. عزادارو سید سجاد نے اس لاشوں کے ٹکڑوں کو لیا اور حسین کے جنازے کو دفن کر دیا. ابھی جانے ہی والے تھے کہ ایک مرتبہ بنی اسد کے سرداروں نے پوچھا اے بھائی آپ ہو کون؟ ہم لوگ پریشان تھے, یہ لاشا کیسے دفنا, ان لاشوں کو جدا جدا کیسے کریں, ان لاشوں کو الگ الگ کیسے کریں, آپ کون ہو جس نے سب لاشوں کو جدا جدا کر کے دفنا دیا؟ ایک مرتبہ مولا نے روتے روتے بس قبر کی طرف اشارہ کیا, آواز دیجئے جس کی قبر ہے ہم اسی کے یتیم ہیں. اے بنی اسد کے سرداروں میں کوئی اور نہیں ہوں, میں سید سجاد آقا حسین کا یتیم ہوں. اے بنی اسد کے سرداروں ارے میرا بابا حسین مارا گیا, میرا بابا حسین قتل کر دیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پہلا تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا میں اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. میرے معبود ہمارے عشق اعضا کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما, ہمارے عشق اعضا کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سنگو فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما. میرے معبود تمام مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم غلام رزاق نظر علی آثاریہ اقول مرحومین کی روح کو احسان فرما. کہاں سگران میری جان علی اکبر من, لوٹاؤ نہ وطن. کہاں سگران میری جان علی اکبر من, لوٹاؤ نہ وطن. پورا کر دو نہ یہ ارمان علی اکبر من, لوٹاؤ نہ وطن. کہاں سگران میری جان علی اکبر من, لوٹاؤ نہ وطن. جب سے تم گھر سے گئے حب سے عطا جاتا رہا, جب سے تم گھر سے گئے لب سے عزا جاتا رہا. لوٹانے کا جو وعدہ تھا وہ رلواتا رہا. چند لمحوں کی ہوں مہمان علی اکبر من, لوٹاؤ نہ وطن. کہاں سگران میری جان علی اکبر من, لوٹاؤ نہ وطن. پورا کر دو نہ یہ ارمان علی اکبر من, لوٹاؤ نہ وطن.
ایسی تنہائی کہ تنہائی کو ڈر لگتا ہے، ایسی تنہائی کہ تنہائی کو ڈر لگتا ہے، ایسا منظر ہے کہ بینائی سے ڈر لگتا ہے، گر مجھے لگتا ہے زندان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، کہا سگران میری جان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، تیرے ہوتے ہوئے آباد تھے راستے سارے، تیرے ہوتے ہوئے آباد تھے راستے سارے، تیرگی میں بھی تھی آنگن میں چمکتے تارے، زندگی ہو گئی ویران علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، کہا سگران میری جان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، پورا کر دو نہ یہ ارمان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، تو نہیں آتا تو ایک خط ہی روانہ کر دے، تو نہیں آتا تو ایک خط ہی روانہ کر دے، میرے جینے کا یہی ایک بہانہ کر دے، اتنا کہنا تو میرا مان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، کہا سگران میری جان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، پورا کر دو نہ یہ ارمان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، قبر زہرا پہ بھی اب جانے کی ہمت نہ رہی، قبر زہرا پہ بھی اب جانے کی ہمت نہ رہی، اب دیا گھر میں جلانے کی بھی طاقت نہ رہی، نہ توانی کا ہے طوفان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، کہا سگران میری جان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، کیا کوئی اپنا وطن چھوڑ کے یوں جاتا ہے، کیا کوئی اپنا وطن چھوڑ کے یوں جاتا ہے، شام کو گھر میں پرندہ بھی چلا آتا ہے، اے میرے گھر کے نگہبان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، کہا سگران میری جان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، پورا کر دو نہ یہ ارمان علی اکبر من لوٹاؤ نہ وطن، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ زیارت عاشورہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صورہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة نسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئتو الی اللہ و الیکم منہم ومن اشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بن امیہ قاطبہ، ولعن اللہ ابن مرجان، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک، بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک، فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب السارک مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔
اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله ولرسوله وإلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسن عليه السلام وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم ولا شيئكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم ودم لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصار مع إمام المهدي زاهد ناطق بلقط منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاببكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد ومروان بقتل الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابل ولا ذلك اللهم الآن الإصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله اللهم الآنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الأنسان والثالث والرابع اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والأن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة سجدے میں جائیں اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام